بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، آج ہمارا تیسرا لیکچر جو ہے ادب کی اقسام۔ بنیادی طور پر ادب کی دو اقسام ہے۔ نمبر 1 منثور ادب یعنی نثر والا نثر، نمبر 2 منظوم ادب یعنی شاعری والی اقسام۔ تو سب سے پہلے ہم منثور ادب یا نثری ادب کے بارے میں کہیں گے۔ اس کو نثری ادب سے بھی جانا جاتا ہے۔ خیالات و جذبات کے اظہار کا سیدھا سادہ بے تکلف اور قدرتی ذریعہ نثر ہے۔ نثر کے لفظی معنی بکھرنے کے ہیں۔ یہ تحریری یا تقریری زبان کی ایک عام اور سادہ شکل ہے جس میں قواعد کی پابندی کی جاتی ہے اور وزن و بحور کا التزام نہیں ہوتا۔ بحور بحر کی جمع ہے۔ یہ جو الفاظ ہے، یہ جو ترکیبیں ہیں، یہ شاعری میں استعمال ہوتی ہیں۔ نظم اور نثر کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ بہترین الفاظ کا استعمال نثر ہے، یعنی بہترین الفاظ کا استعمال کیا ہے؟ نثر ہے، جبکہ بہترین الفاظ کا اور بہترین الفاظ کا بہترین استعمال شاعری ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد ہمارے پاس نثر کی مزید آگے اقسام بھی ہیں۔ کیونکہ نثر کی اقسام جو ہیں ہمارے پاس پہلے جو باعتبار الفاظ ہے۔ کیا ہے؟ باعتبار الفاظ۔ باعتبار الفاظ کے لحاظ سے نثر کی اقسام 4 ہیں۔ نمبر 1 نثر عاری ہے۔ نمبر 2 نثر مسجع ہے۔ نمبر 3 نثر مکفہ ہے۔ نمبر 4 نثر مرجع ہے۔ نثر عاری صاف سادہ اور بے تکلف نثر کو نثر عاری کہتے ہیں۔ یہ نثر وزن اور قافیے کی بندشوں سے آزاد ہوتی ہے، اس کی قید، اس کی قانون و ضوابط سے آزاد ہوتی ہے۔ دور جدید میں ایسی نثر کو صحیح معنوں میں ادبی نثر کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 نثر مسجع۔ نثر مسجع ایسی نثر کو کہتے ہیں جس کے 2 فقروں کے تمام یا بیشتر الفاظ علل ترتیب وزن اور قافیہ میں متفق ہوں۔ یہ نثر کی اقسام جو ہے آپ کو غالب کے حدود میں پائی جائے گی، آپ کو وہاں سے ملے گی۔ جب آپ غالب کی نثری صنف کا مطالعہ کریں گے تو آپ وہاں سے جان لیں گے کہ آیا ان کی نثر میں یہ نثر مسجع کی اقسام پائی کی گئی ہے، یعنی ان کی خصوصیات، نثر مسجع کی خصوصیات ان کی تحریر میں پائی گئی ہیں۔ نمبر 3 نثر مکفہ۔ ایسی نثر کو کہتے ہیں جس میں قافیہ ہو مگر وزن نہ ہو، اصطلاح میں نثر مکفہ کہلاتی ہے۔ اصطلاح میں اس کو نثر مکفہ کہتے ہیں۔ نمبر 4 نثر مرجع۔ ایسی نثر جس میں فقروں کے الفاظ ہم وزن ہوں لیکن قافیہ نہ رکھتے ہوں۔ ایسی نثر جس میں فقروں کے الفاظ ہم وزن ہوں لیکن قافیہ نہ رکھتے ہوں۔ اس کے بعد آگے اقسام نثر باعتبار معنی کے لحاظ سے ہیں۔ وہ تھی باعتبار الفاظ کے لحاظ سے، یہ معنی کے لحاظ سے ہیں۔ نثر کی اقسام معنی و مفہوم کے اعتبار سے بھی اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سلیس نثر۔ نمبر 2 تحقیق نثر۔ سلیس نثر سے مراد وہ نثر ہے جس کے معنی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں اور اظہار مطالب میں رعایت لفظی و معنی سے کام نہ لیا جائے۔ اس قسم کی نثر فی زمانہ عام ہے۔ ٹھیک ہے۔ سلیس نثر کی خصوصیات آپ کو سر سید تحریک علی گڑھ تحریک جو شروع ہوئی تھی، اس کا جتنا ادب بھی ہے، آپ اس تحریک سے جو ادیب بھی ٹیگ تھا، منسلک تھا،
اس کی نثر جو ہے سلیس نثر کے زمرے میں آ رہی ہے۔ زیادہ تر آپ کو سرسیت کی تحریر جو ہے سلیس نثر کے زمرے میں ملے گی۔ نمبر 2، تحقیق نثر یعنی مشکل دقت۔ نثر تحقیق وہ ہے جس کے معنی قدر دقت یعنی مشکل سے سمجھ میں آئے لیکن مطالب کو رعایت لفظی و معنی کے بغیر ادا کیا گیا ہو، یعنی جب قاری پڑھے اور اس کو معنی کا مفہوم جاننے کے لیے ڈکشنری کا استعمال کیا جائے، ریسرچ کیا جائے معنی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ادب کی اقسام کے بارے میں اور نثر کے بارے میں اور نثر کی اقسام کے بارے میں جان لیا ہوگا آپ لوگوں نے۔ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ ادب کی اقسام یعنی افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب کے بارے میں ہوگا۔ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔